جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو 3 طبقے آپ کے مقابلے پر تھے۔ کتنے طبقے؟ 3، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ۔ تینوں ایک ہی دعویٰ کرتے تھے، ایک ہی دعویٰ تینوں کا تھا۔ یہودی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، توجہ کیجیے گا، بڑی مزیدار بات ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ابراہیمی نہیں ہے۔ جیسے آج کل دعویٰ ہوتا ہے نا، ہمیں محبت ہے، ہمارے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم اصل ابراہیمی ہیں، ہمارے سوا کوئی ابراہیمی نہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں ابراہیمی ہم ہیں۔ اصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یا مانتے ہیں، وہ مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ وہ ہم ہیں۔ اب کرتوت تینوں طبقوں کے کیا تھے؟ صراحتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برعکس، آپ کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے کیسے تردید فرمائی؟ تینوں طبقوں کی تردید کیسے؟ سورہ آل عمران کی، یعنی اسی صورت کی اگلی آیت 67 اور 68، 67 اور 68 سورہ آل عمران۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ قرآن نے کیسا تعارف کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن کان تھے حنیفاً یکسو مسلمہ، اللہ کے فرما بردار۔ پھر یہاں قرآن نے وہی بات دہرائی ہے جو پہلے 2 مقامات کے حوالے میں دے چکا ہوں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین ہو۔ تینوں طبقوں کا رد کیا کہ تینوں جھوٹ بول رہے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودین، یہودیوں کی تردید ہو گئی کہ تم غلط کہتے ہو کہ تم ابراہیمی ہو۔ اور فرمایا ولا نصرانیہ، عیسائیوں کی تردید ہو گئی، فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارا کوئی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مشرکین مکہ کی بھی کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی۔ اور یہ شرک والی جو یہ علت ہے، یہ تینوں میں پائی جاتی ہے، یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، اور مکے والے بھی مشرک۔ اللہ پاک فرمانے لگے دعویٰ کرتے ہوئے پہلے اپنی شکلیں تو شیشوں میں دیکھو، آئینوں میں دیکھو، ما کان من المشرکین، ان کا تو مشرکین کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ بندہ کرے شرک اور دعویٰ کرے کہ میرا کسی نبی کے ساتھ تعلق ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر اللہ کے نبی کی پہلی دعوت ہی کیا ہے؟ شرک کے خلاف۔ دعوت کا پہلا جز ہی شرک کی تردید ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 3 حوالے میں نے دیے قرآن پاک سے۔ تینوں مقامات پر قرآن مجید کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے 2 چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک چیز فرمائی کہ حنیفاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف۔ دوسری کیا فرمائی؟ ما کان من المشرکین، ان کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کامن ہے، یہ تعارف کراتے ہوئے اکثر مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ ہوا مائل عن الضلال الی الاستقامہ، یہ جو لغت والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا حنیف کا، کہ جو گمراہی کو چھوڑ کر کے راہ حق پر ڈٹنے کی طرف مائل ہو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو بندہ گمراہی کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، راہ حق پر ڈٹ جانے کو ترجیح دے، ادھر مائل ہو، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میں پھر قرآن مجید کے 1-2 مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس ایک لفظ کی مظہر ہے، پوری زندگی۔
اس ایک لفظ سے بھری ہوئی ہے حنیفہ۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں المائل من الشر الی الخیر، جو شر کو چھوڑ کر کے خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ خیر کی طرف ہوتا ہے، وہ خیر کی طرف چلتا ہے، وہ حنیف ہوتا ہے۔ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف جانے والا کون ہے؟ حنیف۔ بدعت کو چھوڑ کے سنت کی طرف جانے والا کون ہے؟ حنیف ہے۔ جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچ کی طرف جانے والا حنیف ہے۔ یہ شر کو جو بھی چھوڑتا ہے اور خیر کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں وہ حنیف ہوتا ہے۔